مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، وہ ان کے تمام کے اساتذہ ہیں۔ سید الطائفہ کو خط گیا اور یہ بات کہی کہ ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا، خط کے نیچے دستخط کیے ہوئے ہوں رشید احمد کے، دستخط کیے ہوں مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم ننوتوی کے۔ خط پڑھتے ہی اور جناب سامنے بیت اللہ ہے اور فرمانے لگے ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں وقت سحر میں نہ جانے کتنی آنکھیں ہوئی، وہ ان کو علم نہیں۔ فرمایا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا، یہ انہیں معلوم نہیں وقت سحر میں تہجد کے وقت نہ جانے کتنی آنکھیں پلکیں ہوئی، یہ مان کر فرمایا کہ انگریز سمجھنے لگا شاید میں نے داڑھی والے سارے ختم کر دیے، حافظ قاری مولوی ہم نے جناب ایک فیکٹری لگا دی ہے جو اس کے خلاف، اس کی نسلوں کے خلاف وہ اس طرح لڑے گی کہ یہ اس کی ذریت انگریز کی تذلیل ہو کر اس ہندوستان کو چھوڑ کے جائے گی، ہم نے اس کی فیکٹری لگوا دی۔ اب وہ فیکٹری مدرسہ ہے۔ مدرسے سے جرأت مند انسان پیدا ہوتا ہے، مدرسے سے غیرت مند پیدا ہوتا ہے، مدرسے سے تمہارے جنازے کے وقت تمہاری میت کو عزت دینے والا پیدا ہوتا ہے، مدرسے سے وقت نکاح میں تمہارے حلال حرام کے رشتے کی تمیز سکھانے والا، ایک حلال صنف پہ جوڑے کو ملانے کا سبق دینے والا پیدا ہوتا ہے۔ مدرسے سے وہ شخص پیدا ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں حق و باطل کا فرق کر کے دکھا دے، اور مدرسے سے وہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے قریب زمانہ میں 40 سال افغانستان کی جنگ اپنے وطن کی آزادی کے لیے مدرسے کا طالب علم لڑے، یہ مدرسے نے ہی سبق دیا تھا، یہ ایسا مجاہد ایسا فوجی مدرسے والے نے پیدا کیا۔ مدرسے والا نہ ہوتا تو آپ کے ملک کا، حضرت اس ملک کے دو ٹکڑے تھے، ایک کو مغربی پاکستان کہتے تھے، ایک کو مشرقی پاکستان۔ مشرقی پاکستان میں پرچم لہرانے کا وقت آیا جب ملک بنا تو سوائے مدرسے کے مولوی کے مولانا ظفر احمد عثمانی کے علاوہ کوئی اور نگاہوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی نگاہوں میں سجا نہیں کہ اس پرچم کو لہرائے تو کون لہرائے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی جناب مشرقی پاکستان کا جھنڈا لہرائے، مغربی پاکستان کا جھنڈا مولانا شبیر احمد عثمانی لہرائے۔ محمد علی جناح کی میت اور جنازے کا ٹائم آیا تو محمد علی جناح نے کہا میری قوم برادری نہ جانے کہاں کہاں کیا جنازے پڑھوائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھا دے۔ اگر محمد علی جناح کے جنازے کی ضرورت پڑے تو شبیر احمد عثمانی، پرچم دہانے کی ضرورت پڑے تو شبیر احمد عثمانی، اور مشرقی پاکستان میں ضرورت پڑے تو مولانا ظفر احمد عثمانی۔ اور میرے پیارے جگہ جگہ پہ یاد رکھو جو کام حکومتوں نے کرنا تھا، 74 سال میں جو کام حکومت نے نہیں کیا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کام حکومت نے کرنا تھا، اسلام کی حفاظت حکومت نے کرنی تھی، مدرسے قائم کرنا حکومت کا کام تھا، مساجد بنانا حکومت کا کام تھا، لیکن حکومت نے مدارس مساجد بنانے تو بڑی دور کی بات رہی، ایک ایسا وقت کا قاضی بھی آیا جس بدبخت نے مسجد کو گرانے کا فیصلہ سنایا، اور جناب اس کو 24 گھنٹے ہوئے، جہاں کی روح تھی وہیں چلا گیا، اور جناب آج وہ امریکہ ابھی اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ گیا چونکہ اس نے وہاں حاضری دینی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، یاد رکھیے حلال دھرتی اس کو میت کے لیے بھی جگہ نہیں دیتی۔ اور یہاں ایک ایسا بھی صدر گزرا ہے پاکستان کا جس نے مولانا کو، حضرت لاہوری جیسے آدمی کو کہا کہ تم لوگ ایک تانگے کی سواریاں ہو۔ حضرت لاہوری، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی یہ جملہ کہیں، مولانا غلام غوث ہزاروی نے کہا اوے بد نصیب، تو ہمیں کہتا ہے کہ تانگے کی سواریاں، تو ہمیں تو تانگے کی سواریاں بعد میں کہنا، تیرے لیے وہ جہاز تیار ہو گیا ہے تو تجھے لینے آئے گا، مڑ کے اس دھرتی میں تجھے میت کے لیے بھی کفن کے لیے بھی جگہ نہیں دے گی۔
اور خدا کی شان یہ کہ وہ یہاں نہ دفنا سکا، خدا کی شان یہ وہ یہاں نہ مار سکا، خدا کی شان یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو سکا۔ اور ایک ایسا بھی گزرا جس نے مکے دکھلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جناب مولویوں سیدھے ہو جاؤ ورنہ میرا مکہ ہے۔ اور حضرت میں قربان جاؤں، حضرت مدنی کے عظیم شاگرد حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت ناظم اعلیٰ مولانا قاری حمید جالندری صاحب دامت برکاتکم العالیہ کہتے ہیں ہم اس مجلس میں موجود ہیں، حضرت نے پرویز مشرف کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا کے زور سے اس کی میل پہ مکہ مار کے کہا خبردار آپ ہمیں نہیں جھکا سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت، فرمایا ہمیں نہیں جھکا سکو گے۔ ہم نے جھکنا ایک ہی جگہ پہ سیکھا، کسی اور جگہ پہ جھکنا نہیں سیکھا۔ ہم نے اپنی پیشانی کو ایک ہی ہستی کے لیے جھکانا کا تصور رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ آپ پرویز اپنی فکر کیجیے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں ہم سارے گھبرا رہے تھے کہ حضرت نے مکہ مار کے اس کو کہا، اس کے منہ پہ کہا، اب ہم سمجھتے تھے کہ نہ جانے آج خیریت سے کوئی نہیں جا سکے گا، لیکن پرویز مشرف نے حضرت کا تو کیا بگاڑنا تھا، اب اس نے کانپتے ہاتھوں سے یوں کر کے اپنی زبان پکڑ کے بیٹھ گیا، زبان سے بول نہیں سکا کہ حضرت کا جواب دے۔ اور حضرت نے اٹھتے وقت جب اس نے کہا مولانا چائے پیجیے، تو حضرت شیخ فرمانے لگے ہم ایسے لوگوں کی چائے نہیں پیا، ہم چائے کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ لوگ اپنا حسب نسب پہچانے، آپ اولادیں کے لیے تمہارے بڑے کون تھے، کس قسم کے لوگ تھے۔ آپ کے بڑے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، آپ کے بڑے قطب الارشاد حضرت گنگوہی تھے، آپ کے بڑے حجت الاسلام حضرت نانوتوی تھے۔ ان تینوں کا خزانہ حضرت شیخ الہند، جن کو حضرت حکیم الامت فرمائیں کہ میں ان کو کیسے شیخ الہند کہوں، وہ شیخ الہند نہیں، وہ شیخ العالم تھے، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمود حسن میں حضرت نانوتوی کا بھی فیض تھا، حضرت گنگوہی کا بھی فیض تھا، حضرت سید الطیبہ حضرت حاجی صاحب کا بھی فیض تھا، شریعت و طریقت و سیاست کا خزانہ تھا، چھوٹا سا قد تھا حضرت شیخ الہند کا، لیکن اپنی درسگاہ میں بچوں کو سبق پڑھاتے ہوئے انگریز برطانیہ میں اپنی پارلیمنٹ میں وہ ذرا کانپ رہے ہوں کہ پتہ نہیں مولوی محمود اپنی درسگاہ میں کیا کہہ رہا ہے۔ لہذا اپنے حسب نسب کو پہچانو، جو اپنے حسب نسب کو جانتا ہے آپ کی نسبت بہت بڑی ہے۔ آپ اپنے عقیدے کو پہچانیں، یہ جو آپ نے چند ٹکے قربان کیے، حضرت ان چند ٹکوں کے بدلے میں اگر ایک لڑکا بھی اس لڑکی جیسے آواز بلند کرنے والا پیدا ہو گیا تو آپ کا پورے مجمع کی تو بات کی بات ہے، پورے ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کی بخشش کے لیے وہ ایک کافی ہے، بشرطے کے ایسا محمود غزنوی جیسے لوگ پیدا کریں، اور وہ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت مدنی کو کہا کہ مدرسوں کی حالت بڑی خراب ہے، لڑکے بڑے روٹی کو ترستے ہیں، کپڑے ان کے صاف نہیں ہوتے، عادتیں ان کی بڑی عجیب ہوتی ہیں، مدرسین کی شکایتیں بڑی عجیب آتی ہیں۔ حضرت نے ساری باتیں سنتے رہے، جب 15-20 منٹ حضرت نے اس کی پوری گفتگو جو مدرسے کے، مسجد کے، بچوں کے، مدرسین کے خلاف تھی، سنتے رہے۔ سننے کے بعد فرمایا کہ بھائی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کمل کا پھول دیکھا ہے؟ اپنی زندگی میں کمل کا پھول دیکھا ہے؟ کہنے لگے جی سنا ہے، دیکھا نہیں۔ فرمایا کہ پھر کبھی پوچھ لینا کمل کا پھول جو ہے وہ کس قسم کے پانی میں ہوتا ہے۔
آپ ذرا یہ پوچھ لینا کمبل کا پھول جب کبھی بھی آئے گا تو وہ کس قسم کے پانی میں اس کا پودا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ گندے جوہر تالاب میں کمبل کا پودا ہوتا ہے، پھر اس پہ پھول آتا ہے، دنیا اس کو لیتی ہے، لیکن پانی جس پانی سے وہ نکلا ہے وہ پانی بعد دفعہ پینے کے قابل وہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا اگر کمبل کا پھول گندے جوہر تالاب سے آتا ہے تو یاد رکھنا دنیا میں انقلابات لانے والا، دنیا کا مجاہد، دنیا کا خوددار، دنیا کا غیرت مند انسان جب بھی آئے گا، جن مدرسوں کی تم برائی کر رہے ہو آئے گا ادھر سے ہی، وہ اور کسی اور جگہ سے لے گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت شیخ مولانا الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ کہاں سے آئے؟ حضرت جناب شیخ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی کہاں سے آئے؟ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کہاں سے آئے؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کہاں سے آئے؟ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کہاں سے آئے؟ جب ان تمام حضرات کی صف کو دیکھو گے وہ یہی مکتب تھا، وہ یہی مدرسہ تھا، وہ یہی فیکٹری تھی جس فیکٹری میں یہ عظیم لوگ پیدا کیے۔ یہ طالبان کہاں سے آئے؟ وہ یہی مدرسوں سے آئے۔ آپ نہیں جانتے کسی کے ماتھے کو نہ جانے آنے والے وقت وہ کیا دنیا کا عظیم انسان پیدا ہو۔ یاد رکھیے اللہ نے مدرسوں کو 4 عزتیں ایسی دی ہیں جو کالج اور یونیورسٹی والوں کے مقدر میں نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ آج کے دن تک ذرا غور سے میں آپ کو اپنی اختتامی گفتگو کرتے ہوئے ابھی خاموش ہونے والا ہوں، میں ابھی اپنی بات بند کر دوں۔ 4 باتیں ذرا غور سے، مدرسے والوں کو اللہ نے 4 عزتیں ایسی دی ہیں جو دنیا کی کسی کالج اور یونیورسٹی اور کسی کے مقدر میں نہیں آئیں۔ ان میں سے ایک وہ پہلی چیز یہ مدرسے کا مولوی، مدرسے کا مؤذن، مدرسے کا جناب طالب علم کوئی ایک ایسا نہیں دیکھو گے جو بھوک افلاس کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا ہو۔ آج تک اس کی خبر نہیں سنیں گے کہ جناب وہ صرف اس وجہ سے اس نے خودکشی کی ہو کہ اپنے ابا اماں کو کہا کہ روزی نہیں ملتی، ملازمت نہیں ملتی، لہذا میں خودکشی کر کے جا رہا ہوں۔ یہ مدرسے والوں کے مقدر میں، مدرسے والوں کے پاس ایک ہفتے کے لیے اگر ایک آدمی آ جائے اور کہے کہ میرے پاس ٹائم 1 ہفتے کا ہے، میں آپ کے پاس 1 ہفتہ ہی رہ سکتا ہوں، مدرسے والوں نے اس کو کلمہ سکھا دیا، مدرسے والوں نے 1 ہفتے میں نماز سکھا دی، مدرسے والوں نے 1 ہفتے میں اس کو اذان دینا سکھا دی۔ جب اذان دینا سکھا دی، جب یہ اذان دینا آ گئی، یہ دنیا کے اندر وہ مؤذن بنتا ہے کہ جناب ابراہیم کی کبھی یاد کو تازہ کرتا ہے، کبھی بلال کی اذان کو یاد تازہ کرتا ہے، اور اس کی روزی کے لیے اتنا کہ اس کو اللہ دے دیتا ہے کہ مدینہ منورہ میں لاک ڈاؤن اور جناب کورونا سے پہلے تک میں نے 23 سال تک مدینہ منورہ میں، میں نے 11 سال تک تو اعتکاف میں ایسے مؤذنوں کو دیکھا کہ جو غیر مؤذنوں کی اتنی تعداد نہیں، کالج یونیورسٹی کے پروفیسر کو مدینہ گنبد خضرا اتنا جانے کی توفیق نہیں جو اللہ نے اذان دینے والوں کو بلایا۔ اللہ نے ان مولویوں کو وہاں بلایا جہاں ان کا تعلق ہے، پھر وہ ان کو کھینچ بھی لیتے، بلا بھی لیتے۔ غریب ضرور ہیں لیکن اللہ ان کو سنبھالتا بھی ہے۔ ایک تو یہ خودکشی والا کوئی نہیں ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ پورے مدرسوں میں آج کے دن تک 74 سالوں میں پاکستان کا کوئی مدرسے کا طالب علم، مدرسے کا مولوی، مسجد کا خطیب کوئی ایک بھی نہیں ایسا جس کو آپ غدار ملک کہہ سکیں۔ ملک کا غدار مدرسے میں نہیں پیدا ہوا، نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ ملک کا وفادار جب کبھی مدرسے کو اللہ نے تیسری عزت یہ دی ہے کہ مدرسے کے اندر سرائکی آ جائے، پنجابی آ جائے، پختونخوا آ جائے، اردو اسپیکنگ آ جائے، مدرسے والے سگی ماں کی طرح چاروں کو برابر بیٹوں کی طرح سینے سے لگاتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی کی طرح یہ پابندی نہیں ہوتی کہ جناب یہاں سرائکی آئے گا، غیر سرائکی نہیں، پنجابی آئے گا، یہ نہیں، یہ بدبو مدرسے میں نہیں ہے۔
چوتھی عزت جو پورے زمانے میں یکتا ہے، پوری کرہ ارض میں یکتا ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کے مدرسوں کو بالخصوص اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ نبی کا وارث صرف اور صرف مدرسے میں ہی پیدا ہوا ہے، وہ کہیں اور نہیں پیدا ہوا۔ جب وارث نبی کا مدرسے میں پیدا ہوا، کسی اور جگہ پہ نہیں پیدا ہوا، تو یاد رکھیے ہم نے پھر مدرسے والوں سے وفا بھی کر دی۔ مدرسہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا اڈا ہے۔ مدرسے میں مولوی اس لیے پیدا کرنا چاہیے۔ ذرا میں آخری بات آپ سے معاہدہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے پہلے چندہ لیا گیا، ایک میں وعدہ لیتا ہوں، آپ ذرا وعدہ کریں اس بات کا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے، مرتے دم تک میرے آپ کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یاد رکھیے، جو صدا جو جگہ مل سکتی ہے وہ مدرسے کی چوکھٹ ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اپنی آل اولاد میں سے ہر ایک کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جس کا بیٹا پڑھتا بہت اچھی بات، جس کا بیٹا نہیں ہے بھانجے بھتیجے کی سوچے، اور اگر بیٹوں میں نہیں پڑھ سکا پوتے نواسوں میں سوچے۔ یہ نیت کرو کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا بیٹا بیٹی مدرسے والوں کے سپرد کرنا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پڑھانے کے لائق ہو جائے۔ اس نیت سے بھیجنا، اس نیت سے نہیں بھیجنا کہ آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھ کر جب جائے تو آپ اسے یہ سوال کریں کہ بیٹے کتنا کمائے گا، کتنے پیسے لائے گا۔ نہ، یہ کہیں کہ بیٹے اس لیے پڑھایا ہے کہ مرتے دم تک تو نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے، پڑھانا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو آگے منتقل کرے۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے معلم بنایا، میں دنیا انسانیت کو اخلاق سکھانے آیا ہوں۔ آپ کو پڑھانے والا مشکل سے ملے گا، آپ نے پڑھانے کی نیت سے بچے کو پڑھانا ہے اور اس کو سکھلانا ہے کہ خدا کی رضا کے لیے جاؤ، اور اس نیت سے کہ بڑے ہو کر آپ نے مرتے دم تک کیا کرنا ہے، پڑھانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ